सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, एक अहम सवाल जो हर एक के जहन में है और उसके ऊपर बहुत बात भी हो चुकी है, मैं भी बात कर चुका हूँ, बहुत सारे और लोग भी बात कर चुके हैं और आप भी यकीनन जानते हैं, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर कैसे पहुँचा। लेकिन मैं एक मुख्तलिफ सवाल आज आपके सामने रखता हूँ और उस पर बात करता हूँ, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान इस वक्त जहाँ पर हैं, यहाँ पर कैसे पहुँचे। क्या महज अपनी सियासत की वजह से, अपनी गवर्नेंस की वजह से, या सियासी दुश्मनों की वजह से, या आलमी साजिश की वजह से? बिलाशुबा ये अवामल भी होंगे पसे पर्दा, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़ा जो दखल है एक चीज़ का, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ उनको यहाँ लेकर आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान जो है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे पॉपुलर सियासी जमात है, और वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, गोल्ड मेडल लिए, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, दुनिया भर के पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में भी मकबूल है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर कैसे पहुँचे, वो मैं बात करना चाहता हूँ, ताकि इससे आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि हम सारा कुछ होने के बावजूद, इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद, वो अगर बैक फुट पे जाता है तो उसकी कुछ पर्सनल रीज़न्स होती हैं। पर्सनल रीज़न से मेरी मुराद कोई पर्सनल किरदार या पर्सनल गलतियां नहीं है, चूँकि किरदार भी हर शख्स का अपना होता है और उसका ज़ाती मसला है, और गलतियां भी हर इंसान से हो सकती हैं, क्योंकि हर इंसान ख़ता का पुतला है, कोई इंसान जो है अक्ल कुल नहीं है। लेकिन एक अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि एटीट्यूड डिटरमिन एटीट्यूड। इंसान का जो रवैया है वही रवैयों को जन्म देता है, और इंसान की ज़िंदगी में उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका लोगों से अंदाज़ तख़ातब, अंदाज़ गुफ्तगू, मेल जोल, ये बड़ा आम होता है। अगर आप किसी शख्स के साथ बड़े एरोगेंट तरीके से मिलें, रूड तरीके से मिलें, और उसको ये एहसास हो कि आप उसके लिए नफ़रत रखते हैं या उसके मुखालिफ हैं या उसके दुश्मन हैं, तो इस वजह से वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा, वो भी आपसे नफ़रत करने लगेगा। हालांकि हो सकता है कि आपने ये एरोगेंसी जो दिखाई हो, इसमें आपको नफ़रत का पहलू ना हो, आप उसको डिसलाइक ना करते हो सकता है कि आपका अपना मूड ख़राब हो, आपकी आदत ऐसी हो, या आप उस दिन कुछ आपका टेम्परामेंट डिफरेंट हो, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके अंदर जो है एक रख्तगी आ गई आपकी तबीयत में, आपके अंदाज में। लेकिन आपसे मिलने वाला जो है वो तो यही समझेगा कि आपके दिल में कोई ना कोई मैल है, और ये एक गलतफहमी जन्म लेती है, और वो गलतफहमी जो है वो नफ़रत की बुनियाद बनती है, दुश्मनी की बुनियाद बनती है, और यहीं से दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। अगर आप बड़े पस मंज़र में चले जाएं तो ये भी आपको मालूम होगा कि जो दुनिया के अंदर बड़ी जंगें हुई हैं वो महज इख्तलाफात की वजह से भी नहीं हुई हैं, वो ज़्यादातर एटीट्यूड की वजह से हुई हैं, मिसट्रस्ट की वजह से हुई हैं। और जो मिसट्रस्ट पैदा होता है ये भी एटीट्यूड की वजह से पैदा होता है, बिहेवियर की वजह से पैदा होता है। बाज़ लोग इतने खुश अखलाक होते हैं और उनका अंदाज़ तख़ातब, अंदाज़ तकल्लम इतना अच्छा होता है कि वो, हालांकि उनके दिल साफ़ नहीं होते, दिल के अंदर मैल ही मैल होती है, लेकिन वो अपने रवैये की वजह से बहुत से काम भी करवा लेते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो दिल के बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन वो ज़बान के उतने साफ़ नहीं होते, या उतने अच्छे नहीं होते, या उतने खुश अखलाक नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लेते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ खान साहब की कुछ सियासी गलतियाँ हैं और उनकी
جو لوگوں کے ساتھ جو معاملات ڈیل کرنے میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہاں سب سے بڑی غلطی جو ہے میرا خیال ہے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ بھی تھا. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی شاید ان سے چلے گئے، جو پہلے چلے گئے، اور اسی کی وجہ سے جو باقی سیاستدان بھی تھے وہ بھی ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. حالانکہ میرا نہیں یہ خیال کہ خان صاحب ان کو دشمن سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں اور ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ خان صاحب ان کو مٹانا چاہتے ہیں سین سے، تو لہٰذا پھر وہ بھی انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ لنگوٹ کس لیے خان صاحب کو پس منظر سے ہٹانے کے لیے. اور یہی میرا خیال ہے ان کا ایٹیٹیوڈ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی تھا. اب جس طرح فرض کریں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کو کسی نے کہا کہ جی یہ حملہ جو کروانے میں ISI کے کسی میجر جنرل کا ہاتھ ہے. ہاں اگر ایسی بات تھی تو خان صاحب اگر جلسے میں کہنے کے بجائے براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کو کال کرتے اور کہتے مجھے یہ اطلاع ملی ہے، آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ان ISI کے میجر جنرل کے خلاف کارروائی بھی ہوتی، انویسٹیگیشن بھی ہوتی. لیکن انہوں نے سر عام اس کو چیلنج کر دیا. ایک ادارے کے ایک سینئر آفیسر کو انہوں نے سر عام چیلنج کر دیا. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ادارے کے بھی اپنے جو ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا اور ان کے وقار کا مسئلہ بن گیا. تو یہ چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے، یہ معاملات ہماری فیملیز کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی ہمیں مسکرا کے نہ ملے، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مجبوری میں ہو، کوئی اس کا اپنا پرابلم ہو، تو ہم اس کو ایروگینٹ سمجھ لیتے ہیں، مغرور سمجھ لیتے ہیں، بدتمیز سمجھ لیتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، فوراً ہی رائے قائم کر لیتے ہیں. تو یہاں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور وہ غلط فہمیاں آگے بڑھتی ہیں اور وہ دشمنی میں بدل جاتی ہیں. اور پھر جب دشمنی میں بدل جائیں تو پھر لوگ ایک دوسرے کی جان کے بھی بعض اوقات دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہم مخاطب ہوں تو کم از کم ہم اپنے لہجے کے اندر جو ہے وہ دھیما پن رکھیں، شائستگی رکھیں، اور جس کو بھی ہم اپنے دشمن کو بھی اگر ہم مخاطب کرتے ہیں تو کم از کم احترام کے ساتھ مخاطب کریں. اور چونکہ یہ ہماری اسلامی روایات بھی ہیں، اخلاقی روایات بھی ہیں، اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے، اور اس سے جو ہے بدمزگی بھی کم ہوتی ہے اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے جو خان صاحب کے درمیان اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں. وہ ایک نہ تو خان صاحب بالکل اسٹیبلشمنٹ کے نہ وہ دشمن ہے، نہ پاکستان کے دشمن ہے، نہ ان کی جماعت پاکستان کی دشمن ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے سب لوگوں کو دشمن بنا لیا اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک بڑا پرابلم ہے. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ مسئلے ذاتی ہیں، ذاتی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہو یا خان صاحب سمجھتے ہوں، لیکن ان سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ ان معاملات کی وجہ سے جو سفر کر رہا ہے وہ ملک کر رہا ہے. اور اگر یہی حالات ملک کے اندر رہے تو ملک مزید پستی کی طرف جائے گا، آپ کی اکانومی مزید خراب ہوگی اور لوگوں کی زندگیاں مزید اجیرن بن جائیں گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ جو ہے اپنے کنڈکٹ کے اوپر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریویو کریں اور کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ سارے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے، آپ سارے پاکستانی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں. آپ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے کو زیر کرنا شروع کر دیں. اور ظاہر ہے جب آپ دشمنی پہ آ جائیں تو پھر ہر شخص جو ہے کوئی بھی پریٹیکسٹ استعمال کرتا ہے، کوئی بھی وجہ بنا کے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، سب کو نقصان ہوگا. تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے رویے کے اوپر غور کریں، اور سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کنڈکٹ کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر تبدیلی لائیں اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان بڑا دل کرے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو جاتا ہے. چلیں دوستو، گفتگو لمبی ہو گئی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے روزمرہ معمولات جو زندگی کے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر میں ایون جو ہے آپ وسیع نظری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے آپ شکوک و شبہات کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو دشمن کنسیڈر کرنے کے بجائے جو ہے
آپ ایک دوسرے کی طرف محبت سے پیار سے جو ہے ہاتھ بڑھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.